اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا نام لینے کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین، پروگرام دین کی بات جو ہے وہ C49 پر آپ ہر جمعرات کی رات دیکھتے ہیں، اور ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ عوام تک، جو اپنے ناظرین سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان تک پہنچائیں، اور اپنے اپنے علم کے مطابق جو مختلف علماء کرام جو ہے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے علم کے مطابق جس طرح انہوں نے اپنے استادوں سے علم حاصل کیا ہے، جس طرح انہوں نے ایک تعلیم کی چین جو انہوں نے 10 سال کسی نے لگائے ہیں، کسی نے 8 سال لگائے ہیں، انہوں نے جیسے جیسے تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے اساتذہ اکرام کا دیا ہوا جو فیض ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ C49 کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں C49 کو کہ وہ دین کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا جو پروگرام ہے، جو ہمارا آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ کربلا کا جو پس منظر ہے، حسینیت اور یزیدیت کا دائرہ کار کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہم جو پروگرام لے کر آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ علماء کرام جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں، وہ ہر بندے کی اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اپنی اپنی گفتگو کا انداز ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ شان حسین بیان کرتے ہیں، اپنے اپنی انداز سے اپنی اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، یہ تقریباً ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، کوئی ایسی قصور شہر کی خاص طور پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کے چہرے سے واقف نہ ہو۔ جناب پروفیسر سید ثقلین کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف رہا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں۔ جناب یہ بھی ہمارے ایک بہت بڑے ایک عالم دین تھے، جناب ان کے چشم و چراغ ان کے خاندان میں سے ہیں جناب حافظ علی سلیمان حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ان سے محرم الحرام کے حوالے سے شان حسین بھی سنیں گے۔ تو علامہ صاحب، میں پہلے آپ کی طرف ہی چلتا ہوں کہ آج کل نا دیکھا جائے محرم الحرام میں سوشل میڈیا پہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عالم دین بنے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے انداز میں کوئی کیسے بیان کر رہا ہے، کوئی کیسے بیان کر رہا ہے۔ تو میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حفصہ آپ کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ایک بہت خوبصورت پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی، خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے۔ خلافت راشدہ کہتے ہیں ایسا نظام حکومت جو عین قرآن اور سنت کے تابع ہو، بے شک، جس میں عدل کی حکمرانی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق فیصلے کیے جائیں، جسے منہاج علی النبوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا جو دورانیہ ہے وہ 30 برس ہے، یعنی 30 سال۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے ہمراہ 6 مہینے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ 30 سال کا دورانیہ بنتا ہے جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے فوری بعد اسلام میں ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے، بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، الخلافت بعد 30 سنہ
میرے بعد 30 سال خلافت ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہو گئی. اللہ اکبر. تو اسی خلافت راستہ کہا جاتا ہے جو عین قرآن و سنت کے تابع ہو. جی بالکل. یہ ہے ناظرین، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہر مسائل پر جو ہے وہ علماء کرام کا اختلاف بھی ہوتا ہے. علماء کرام ہر یعنی کہ اپنے اپنے انداز سے یا جس طرح انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم جو یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں باقاعدہ ہم حوالہ جات سے، حدیث سے جو ثابت ہو وہ گفتگو کرتے ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو وہ جو ہے نا بالکل یہاں پہ ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جو چیزیں ہم یہ دیکھیں نا، اب ظاہری بات ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. میں تو بلکہ علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی حقیقت ہو وہ ہمارے ناظرین تک، جو اپنے آپ کے جو دیکھیں جو علماء کرام جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں. ہمیں انہوں نے جو بھی بیان کرنا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتانا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اس حساب سے ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جو بھی گفتگو آپ تک لے کے آئیں وہ ایک مدلل اور ایک جو ہے نا ایسی گفتگو ہو جس کے جو ہے نا ثبوت بھی ہوں. علامہ صاحب اگلا میرا جو سوال ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کیا تھی؟ یعنی کہ کون سے ان کے درمیان جو ہے معاہدے ہوئے تھے اور ان کی شرائط کیا تھی؟ وہ ہمارے معاہدہ بیسیکلی اس لیے ہوا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں، جی چونکہ جیسے آپ نے خلافت کا انتظام سنبھالا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شہادت ہوئی تھی اور جو بلوائی لوگ تھے وہ مختلف جگہوں پہ گھسے ہوئے تھے. جی. تو اس ضمن کے اندر 2 سے 3 جنگیں ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائے. اللہ اکبر. ایک جنگ جمل ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف تھیں اور قبائل صحابہ کرام حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی طرف تھے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم یہ دوسری طرف تھے. یہ جنگ جمل ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی مرتبہ مسلمان آپس میں ٹکرائے، جس کے اندر اور باقاعدہ میرے خیال میں اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی بھی آپ نے فرمایا تھا. اور آپ نے جب یہ آپس میں ہو پہلی تو بات یہ کہ پہلے صلح ہو چکی تھی اور جو اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا یا اس کے اندر وہ موجود تھے، ایسے بلوائی جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، وہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو. حضرت مولا علی شیر خدا اور دوسرا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپس میں ان کی مصالحت ہو چکی تھی اور باقاعدہ یہ آرام سے سو چکے تھے، لیکن بلوائیوں کو یہ پسند نہ آیا تو پھر انہوں نے حملہ کر دیا. رات کا وقت تھا، یوں لگا کہ ایک دوسرے پہ جان بوجھ کے حملہ کیا گیا اور صبح غلط فہمی پیدا کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. آخر یہ جنگ ختم ہوئی. اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اونٹ کے اوپر سوار تھی اور آپ کا دفاع کرتے کرتے تقریباً 4000 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. جب آپ کا اونٹ کی کونچیں کاٹ دی گئیں، نیچے بیٹھ گیا، اس کے بعد وہ جنگ کچھ سرد پڑ گئی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آ کے آپ کی خیریت دریافت کی اور اس کے بعد یہ مصالحت کی طرف چلے گئے. پھر آپ نے بڑی عزت کے ساتھ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت مولا علی شیر خدا نے خلافت کی زمام سنبھالتے ہی آپ کو معزول کر دیا اپنے، مطلب آپ چونکہ ادھر گورنر تھے ملک شام میں، تو آپ کو معزول کیا اور ساتھ ہی آپ کو حکم دیا کہ آپ اطاعت کریں اور بیعت کریں. یعنی کہ آپ کا عہدہ ختم کر دیا گیا، عہدہ ختم کر دیا گیا. یعنی کہ آپ گورنر اس وقت موجود تھے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں کے اوپر، مطلب کافی عرصہ بیت چکا تھا. یعنی کہ حضرت عثمان غنی نے آپ کو جو ہے نا گورنر مقرر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کے دور کے گورنر. جی. تو پورے صوبے کا گورنر حضرت عثمان غنی نے بنایا تھا آپ کو. جی. تو حضرت علی نے آپ کو معزول کر دیا، لیکن انہوں نے معزول نامہ تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی بیعت کی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں. تو جس پر پھر ایک جنگ، بہت بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس کا نام جنگ صفین ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف 70 بدری صحابہ تھے، 700 بیعت رضوان کے صحابہ کرام تھے
اور 400 صحابہ کرام وہ تھے جو انصار اور مہاجرین ہیں جو سابقون الاولون میں سے تھے۔ تو اسی طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی وہ بھی صفین میں مولا علی کی حمایت میں جنگ لڑ رہے تھے۔ تو یوں جو ہے یہ ہو گیا۔ اب جب یہ جنگ ہو چکی تھی اس کے بعد میں مصالحت کی کوشش بھی کی گئی، 40 ہجری کے اندر مصالحت ہو گئی، علاقے تقسیم ہو گئے۔ یہ جو علاقہ تھا کوفہ کا اور مکہ مکرمہ اور یہ مشرقی علاقے تھے یہ سارے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کی طرف ملک شام اور مغربی علاقے آ گئے، اور اس کے تھوڑے دیر بعد 40 ہجری میں مولا علی شیر خدا شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اہل کوفہ نے اور باقی مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ جیسے ہی بیعت کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ اپنا لشکر جو بڑا کثیر لشکر تھا لے کر آ گئے۔ حضرت امام حسن صلح پسند آدمی تھے، آپ کا لشکر بھی کم نہیں تھا، 60,000 کے قریب لشکر تھا۔ حضرت ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب 2 آدمی آئے اور صلح کی خاطر تو آپ نے کہا نحن ابن عبد المطلب، ہم عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کو لڑنے سے میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے، لڑنے سے بچ جائے رسول پاک کی امت۔ تو انہوں نے پھر سفید کاغذ بھیجا، مطلب خالی کہ آپ شرائطیں لکھیں، تو آپ نے اس کے اوپر پھر شرائط لکھی۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ وہ شرائط حضرت امام ابن حجر مکی جو اہل سنت کے امام ہیں بہت بڑے، انہوں نے اس کو سوائے محرقہ کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے وہ شرائط لکھی، بقیہ جو تواریخ کی کتب میں ہیں وہ شرائط موجود ہیں۔ پہلی شرط لکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پہ ہم حکومت دے رہے ہیں، یہ خلافت ان کی طرف بھیج رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور سنت خلفائے راشدین کے مطابق حکومت کریں گے۔ بے شک۔ دوسرا وہ یہ کہ اپنے بعد وہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو حضرت علی کے حمایتی لوگ ہیں یا جو ان کے علاقے ہیں ان کے اندر کسی بھی شخص کو مال جان یا کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو زمینیں تھی شام عراق حجاز کی ان کی پرامن طریقے سے ان کو رکھا جائے گا۔ یہ کچھ شرائط تھیں جو طے ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ صلح نامہ ہو گیا اور حضرت امام حسن نے خود اس کا اعلان کیا۔ پھر 41 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ پھر پورے عالم اسلام کے ایک بادشاہ منتخب ہو گئے۔ ہم اس کو خلیفہ نہیں کہیں گے، خلافت راشدہ مکمل ہو چکی تھی، اب یہاں سے بادشاہت کا آغاز ہو گیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں چیزیں، یہ جو ہماری جو تاریخ ہے، جو چیزیں ہمیں یہ بالکل ظاہری بات ہے علماء کرام یہ چیزیں کچھ جو ہے وہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، لیکن جو پروگرام ہوتا ہے، جو ٹی وی چینل کا پروگرام ہوتا ہے، اس پہ ہر جو ہے جو مسائل ہیں، ہر جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بالکل حقیقت بات یہی ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں دیکھیں حضرت امام حسن جو تھے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایسے شہزادے تھے کہ یہ بالکل اس طرح کی بات کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے جس میں کوئی تلخ کلامی ہو، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یہ بالکل اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ بالکل امن پسند تھے۔ ماشاءاللہ سارا اہل بیت کا جو گھرانہ ہے وہی امن پسند تھا، لیکن ہر چیز کے پیچھے بالکل دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ہمارے ساتھ ہماری نظر میں ایک کام غلط ہو گیا ہے، لیکن ہم اینڈ پہ کیا بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی یقیناً کوئی ہے اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے جو بھی کام ہوا ہے، جو بھی بات ہوئی ہے، یہ دیکھیں اہل بیت کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہو، اور وہ کتنی پاک صاف اور کتنے وہ جو ہے ایک ایسے اہل بیت ہے جس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں، تو ان کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ان کے الفاظ ہوں، تو ان میں تو یہی سمجھتا ہوں یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے حکمت ضرور شامل ہوگی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ تو ناظرین بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک تاریخ ہے، ایک کتب ہیں، یعنی کہ جو ائمہ کرام نے کتب جو ہے نا تحریر کی ہیں،
ایک تاریخ ہے، لیکن میرے خیال میں علماء کرام جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ یہی فرماتے ہیں، ان کا یہی فرمانا ہے کہ تاریخ پر آپ نہ جائیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہم ماننے والے ہیں، یقیناً ہم جو ہے صحابہ کرام جو ہے، اہل بیت جو ہیں، جو حضور علی جو ہم سے، بلکہ ہم تو علماء کرام ہر بندے کے غلام ہیں. ہم تو جو علماء کرام ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے ہر بندہ جو ہے، اب آج کل دیکھیں نا، میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ نا ہر بندہ عالم دین بنا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کسی کو کسی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. بس ادھر سے سنی بات تھوڑی سی وہ ایڈ کر دی، تھوڑی سی ادھر سے سن لی وہ ایڈ کر دی، یہ بات سن کے جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو لاما صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. لاما صاحب، اصل میں یزید کی بیعت لینے کی شروعات کب اور کہاں ہوئی؟ یعنی کہ یہ کیسے، یعنی کہ یزید، آپ دیکھیں نا شرائط طے ہوگی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے شرائط طے کر لی کہ آپ اپنے بعد یعنی کہ حکومت کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو آپ جیسے کہ آپ دیکھیں نا ہمارے جو ہے نا ایسے سیاست چلتی ہے، لیکن آپ اپنے بعد یعنی کہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. تو لیکن میرے خیال میں وہ اس شرائط کی بھی تو مخالفت پہلے نمبر پہ ہو گئی، جو شرائط حضرت امام حسن نے جس بات پر انہوں نے صلح کی. اور حکومت دیکھیں نا، حکومت چھوڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے امت کو نہ لڑانے کی وجہ سے انہوں نے صلح کر لی اور شرائط لکھی. تو اس میں کیا یعنی کہ بیعت لینے کی شروعات کب ہوئی، اور اس میں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں، ظاہری بات ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا منع فرمایا تھا، یا کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 41 ہجری میں زمام بادشاہت سنبھالی. جی. جو اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی تھیں، یا جو کچھ لوگ بعد میں مسلمانی سے پھر رہے تھے، یا دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ ان پہ گھات لگائے بیٹھے تھے. اس کو پہلے تو ریموو کیا. جی. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب خلافت مکمل ہو گئی اور آپ نے بعد میں یہ سپرد کر دی حضرت معاویہ کے، تو پھر آپ وہاں سے چلے گئے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے. جی. یہاں آ کے رہنے لگے. تو آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب دختر مولا علی شیر خدا، یہ بھی حضرت علی کے ساتھ یہیں رہتی تھیں کوفہ میں، اور کوفہ کے حالات سے باخبر تھیں، سیاسی حالات سے. یہ بھی چلی گئی مدینہ النبی. اب امام حسن وہاں چلے گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طریقوں سے زہر بھی دیا گیا. اللہ اکبر. اور جو زہر دیا گیا، امام سیوطی واضح طور پہ لکھتے ہیں اس کے اندر بھی یزید کا ہاتھ تھا. یزید کا ہاتھ تھا، یعنی کہ وہ پلان بنا رہا تھا. اب میں ایک شرط رہ گئی تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے اندر ایک اور شرط وہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلانیہ طور پہ یا خفیہ طور پہ امام حسن، امام حسین اور اہل بیت نبوی کی کسی بھی طرح کی تباہی نہیں چاہیں گے. یہ ایک شرط تھی جس کو امام ابن حجر مکی نے، الشافعی امام اہل سنت نے لکھا ہے. اچھا، آپ کو زہر دیا گیا، ایک دفعہ دیا گیا، 2 مرتبہ دیا گیا، حتیٰ کہ فائنل جب آپ کو جادہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دیا گیا تو آپ اس زہر کی وجہ سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد 53 ہجری کے اندر زیاد نامی ایک شخص تھا جس کو حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنایا تھا کہ تو میرا ہم نسب ہے. چونکہ اس کی والدہ نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس سے والد کا پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو آئندہ سے میرا بھائی ہے، میرا نسب تیرے ساتھ نسب ہے. لہٰذا وہ حضرت علی کے پہلے حمایت کر رہا تھا، بعد میں اس طرف چلا گیا. اس کو بصرہ کی گورنر ملی ہوئی تھی. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، عبید اللہ ابن زیاد. پھر حضرت معاویہ کے رائٹ ہینڈ تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ اے امیر، آپ نہ اپنی زندگی کے اندر ہی خلیفہ منتخب کر لیں، اپنا ولی عہد منتخب کر لیں یزید کو. تو کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یزید کی بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا لڑکا ہے،
کس طرح یعنی حضرت معاویہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات اپنے کریں۔ بیٹے کے بارے میں باخبر تھے کہ جی۔ اس کے جو اعمال ہیں وہ کس طرح کے ہیں، وہ اس چیز کے قابل نہیں کہ اسے جی، خلافت دی جائے۔ جی لیکن جب کہا گیا کہ آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس پہ ان کا ذہن بن گیا۔ جی جب ذہن بن گیا تو انہوں نے اپنی وفات سے 7 سال پہلے ہی 53 ہجری سے ہی یزید کی بیعت اپنی زندگی میں لینا شروع کر دی۔ جی 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی۔ کوفہ، بڑے جو مرکز تھے سیاست کے وہ کوفہ تھا، جی بصرہ تھا اور حجاز تھا۔ جی کوفہ کے اندر مغیرہ بن شعبہ کی ڈیوٹی لگ گئی، بصرہ کے اندر زیاد بن ابی سفیان اس کی ڈیوٹی لگ گئی، اور حجاز کے اندر مروان بن حکم کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اب مروان جو تھا یہ شروع سے ہی آل رسول کا بڑا دشمن رہا ہے، اس کے والد جو تھے اس کو رسول پاک نے لعنت کی تھی اس کی زندگی میں۔ تو جب خط پہنچا مروان کو، حضرت معاویہ کا خط پہنچا کہ تم نے یہاں سے 4 بندوں کی بیعت لینی ہے، بلکہ لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر کہ وہ یزید کی بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں۔ لہٰذا جمعے کے اندر بھی اس نے خطبہ دیا اور یزید کی کچھ تعریفیں کی۔ جی اس کے بعد بھی اس نے ایک خطبہ دیا کہ ساتھ میں کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں، حضرت امیر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی بندہ نامزد کر دیں تاکہ بعد میں خون ریزی کا مرحلہ نہ ہو اور امت انتشار سے بچی رہے۔ اچھا جی، کہا کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی وہ اپنے بیٹے یزید کو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ فرمانے لگے بھئی یہ تم کہہ رہے ہو کہ سنت خلفائے راشدین پہ، یہ تو سنت کیسر و کسریٰ ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کرنا۔ بے شک جب یہ لفظ کہے تو مروان کو بہت غصہ آیا، وہ ممبر پہ نیچے آیا، ممبر سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگ کے اپنی بہن، اپنی ہمشیرہ مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چلے گئے۔ اب چونکہ وہ مومنوں کی ماں تھی تو لوگوں نے خیال کیا، ادب کیا، ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، لیکن باہر بیٹھ کے، باہر کھڑے ہو کے پھر مروان نے گفتگو کی۔ کہا یہ عبد الرحمن وہی ہے جس کے بارے میں آیت اتری ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، مطلب والدین کی بے ادبی کے بارے میں اتری ہے۔ تو آگے سے حکم ہوا، اماں عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری شان میں قرآن میں ایک ہی آیت اتری ہے جو میری شان میں اتری ہے، میری حفاظت میں، میری طہارت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری ہے۔ تو مروان تو وہی ہے نا جس کے باپ کو اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی، اللہ، تو اس وقت اس کی صلب میں موجود تھا۔ اچھا یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ سلسلہ جاری رہا۔ جب جاری رہا تو حضرت معاویہ کو خط لکھ دیا مروان نے کہ جناب یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ خود 1000 سوار لے کر آئے، 1000 فوجی لے کے ساتھ آئے۔ آ کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر حضرت حسین بن علی کھڑے ہوئے تھے، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی، جیسے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ نے۔ چند دن کے بعد یہ پھر جب دیکھا کہ حضرت امیر کا لہجہ ہمارے ساتھ کچھ سخت ہے تو یہ وہاں سے مدینے سے نکل کے مکے چلے گئے۔ حضرت معاویہ بھی ان کے پیچھے مکے چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو پھر وہاں جا کے بہت اچھے طریقے سے بات کی، انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 باتیں کی۔ آپ فرمانے لگے اے جناب امیر، ہمارے پاس منتخب کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ یا تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کریں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد کسی کو نام لے کے منتخب نہیں کیا تھا، یہ سارے صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ نامزد منتخب کر لیا۔ دوسرا ہمارے پاس طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق والا، آپ نے مومنوں کی بھلائی کے لیے حضرت عمر کو منتخب کیا، اور عمر نہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے اور نہ بھائی ہے، بے شک، ٹھیک ہے بالکل۔ تیسرا طریقہ ہمارے پاس حضرت عمر فاروق والا ہے کہ آپ کے جب شہادت کا وقت آ گیا تو آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، ان 6 بندوں میں نہ آپ کا کوئی بیٹا شامل تھا نہ آپ کا بھائی شامل تھا، بے شک، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہ 3 طریقے ہیں سنت خلفائے راشدین میں، یہ 3 طریقے ہیں
اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ منظور نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یزید کا، تو یزید تو بھئی آپ ایسا کریں گے تو اسلام میں موروثیت آ جائے گی، اور موروثیت یہ تو کیسر اور کسرا کی سنت ہے. لہٰذا وہ ان پہ ناراض ہوئے، باہر آ کے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے. اچھا، حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا؟ جی، باہر آ کے اعلان کر دیا کہ ان حالانکہ خلاف توقع اعلان کیا، خلاف توقع آپ نے اعلان کر دیا. تو اس پر پھر بعد میں لوگوں نے کہتے رہے کہ تم لوگوں نے بیعت کر لی، وہ کہتے نہیں واللہ ہم نے بیعت نہیں کی تھی. خیر، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر سارے علاقوں میں یزید کی بیعت لے لی ہوئی تھی، سوائے یہ عظیم ہستیوں کے. 60 ہجری آ گئی تو 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے انتقال سے پہلے وصیت لکھوائی کہ میں تیرا راستہ صاف کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ 4 آدمی ہیں، ان کو لازمی دیکھ لینا. اس میں سر فہرست امام حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان 4 لوگوں کو دیکھ لینا. لہٰذا جیسے یزید بیٹھا اپنے والد کی جگہ پہ تو اس نے پہلا خط مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ ان 4 کو فوری بلا کر میری بیعت لیں. تو پھر اس نے فوری بلا کے آپ کو بلایا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت معاویہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اب ان لوگوں نے وہاں بیعت نہیں کی. یہاں سے پھر کربلا کا شروع ہوتا ہے. پھر آپ نے وہاں سے مدینہ اپنے نانا کا شہر چھوڑا اور پھر آپ وہاں سے مکہ آ گئے، اور مکہ میں جب خطوط آئے تو پھر آپ کوفہ روانہ ہو. نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوفہ جانے کا مقصد، یعنی کہ دیکھیں نا، اگر وہ اگر یہی بات تھی تو وہ ادھر رہ کے بھی جو ہے نا ہو سکتا تھا، لیکن کوفہ جانے کا کیا؟ کوفہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھیے تو آپ نہیں چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر کی وہ لوگ بے حرمتی کریں. جی، ایک چیز آپ نے وہاں سے یعنی کہ شہر کے ادب کے تقاضے میں آپ جو ہے نا آپ پھر مدینے سے مکہ آ گئے. جی، مکہ میں جب آ گئے تو اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے صاحبزادے سیدنا امام حسین مکہ تشریف لے آئے ہیں. تو انہوں نے پھر آپ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے والد گرامی کے ساتھ رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا یہاں ہمارے پاس کوفہ مرکز خلافت رہا ہے، آپ یہاں رہے ہیں. حضرت امام حسن آپ کے بھائی یہاں رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم نے اس کی بیعت توڑ دی ہوئی ہے، یزید کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، لہٰذا وہ زانی ہے، اسلام کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیں. اب وہ اتنے زیادہ خط آ گئے کہ امام نے دیکھا کہ کل قیامت کے روز اگر یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو جناب آپ تشریف نہیں لائے، ہم تو منتظر تھے، ہم تو ایسے بندے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ خود ہی تشریف نہ لائے تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہاں اسلام نے 2 راستے دیے ہیں، ایک ہوتا ہے راہ عزیمت، ایک ہوتا ہے راہ رخصت. راہ رخصت بہت سارے صحابہ کرام نے اختیار کیا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. جنہوں نے اختیار کیا ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. ایک ہوتا ہے راہ عزیمت، یعنی سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا، کلمہ حق کھڑا ہو جانا، سامنے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا. امام حسین جیسا آدمی جو کہ نبی پاک کے نواسے تھے، عظمت میں، فضیلت میں، تقوی میں، ہر شے میں ممتاز تھے، ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ یزید جیسے آدمی کی بیعت کرتے. لہذا جب ان کے لیے بیعت کا کہا گیا تو پھر اتنے 21,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھے. تو پھر آپ نے پہلے اپنا نائب مسلم بن عقیل کو بنا کے بھیجا. جب وہاں سے ایک اچھی خبر آ گئی تو پھر آپ وہاں بیعت لینے کے لیے کوفہ تشریف لیں. جی بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک دردناک واقعہ یزید کی جو ایک وہ ظالمانہ ہے جس نے اتنا ظلم کیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری اگر کوئی گفتگو ایسی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کے لیے جو ہے نا کی گئی، ایک بادشاہت کے لیے کی گئی. اور انہوں نے دیکھیں اس میں میرے خیال میں دیکھیں ادب کا تقاضا بھی نہیں رکھا، کیونکہ حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے نانا کے شہر کے ادب کی خاطر یعنی کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے کسی آپ کی آل کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، تو بالکل انہوں نے اس چیز کی جو ہے میرے خیال میں خلاف ورزی کی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب حافظ علی سلیمان حیدری صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح جس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، یہ اسی طرح اپنی زندگی تک، اپنی آخری سانس تک بیان کرتے رہیں۔ پروفیسر صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی آخری سانس تک، یہ جو دین کا جھنڈا ہے، دین کی بات کرنے کا جو جھنڈا ہے، یہ آخری سانس تک اسی طرح بلند کرتے رہیں۔ پروگرام جو ہے ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سننے والوں تک، ناظرین تک ایسے مسائل بھی جو ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ بھی ہم پروگرام دین کی بات میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ جو مہینے ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے جن انبیاء کرام، اولیاء کرام، جن کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہم اپنے ناظرین تک وہ پہنچاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری حاضری ہے یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں، لیکن اسی امید پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی امید پر جی رہے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، اور یقیناً جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں گے، ان کے اہل بیت کی شان بیان کریں گے، ان کے صحابہ کرام کی شان بیان کریں گے، اولیاء کرام کی شان بیان کریں گے، تو یقیناً جو ہے ہم قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے والے ہوں گے، جو اہل بیت کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ یقیناً ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے تو یقیناً جو ہے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال جائے گا، اور ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ ہمارے سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، میری دعا ہے کہ شان اہل بیت کے صدقے، حضرت امام حسن و حسین کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے C49 کے چیئرمین صاحب جناب الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ وہ عمرے کے لیے بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔